اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وعطرته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب عليه يا حي يا قيوم اللہ اللہ السلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام حاضرین اور غائبین کو ایاز فہیم کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے نا کلمہ طیبہ کی پاکیزہ پھل کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیات ہے سورہ ابراہیم کی میں آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال پیش کی، جیسے ایک پاکیزہ پھل ہو جس کی جڑیں قائم ہوں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھے۔ اب ان آیات کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے کلمہ طیبہ کی مثال دے کر کلمہ طیبہ کے پھل کا ذکر کیا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کا پھل کیا ہوتا ہے؟ کلمہ طیبہ کو درخت سے تشبیہ دی ہے، تو کس طرح سے؟ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بلے شاہ کا ایک شعر ہے، بابا بلے شاہ کا، وہ فرماتی ہے، الف اللہ چبیدی بوٹی میرے من مرشد ہے لائی ہو، بوٹی نو نفی اسبات دا پانی ملیا بوٹی مشک مچائی ہو۔ تو اب یہ جب شعر میں نے پڑھے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو کلام پاک میں آیات تھی، ان آیات کو جب پڑھا تو پھر جو ہے نا میں تجسس میں پڑھ گیا یہ کیا ہے۔ تو بعد میں کافی دیر کے تجسس کے بعد پتہ چلا کہ یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ایک واقعی ہی کیا ہے، درخت ہے۔ اس درخت کے اگر دیکھیں تو درخت کے 3 حصے واضح حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے جڑ، ایک ہوتی ہے شاخ تنا اور ایک ہوتا ہے پھل۔ اب ان تینوں چیزوں کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو کلمہ طیبہ کے اندر یہ تینوں چیزیں بھی موجود ہیں۔ اب اس کلمہ طیبہ میں کیسے یہ تینوں چیزیں موجود ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں کلمہ طیبہ کو 3 حصوں میں بزرگوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک حصہ ہے کیا؟ پستی، جسے ہم جڑ سے تشبیہ دیں گے، اور ایک حصہ ہے مستی، جسے ہم تنے سے شاخوں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور ایک حصہ ہے ہستی، جسے ہم کسی پھل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اب یہ کیسے؟ ان کی طرف ہم اب بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کلمہ طیبہ کو ہم کئی مرتبہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ دیکھیں، لا الہ۔ لا الہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب لفظی معنی اگر دیکھیں تو لا الہ کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی معبود نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے میں کیا حاجت ہے؟ ہماری ذات، ہماری یہ عیش و عشرت، یہ ہماری سوچ، یہ ہمارا بیان، یہ ہمارا حسن، یہ ہماری عظمت، یہ ہماری عزت، یہ ہمارا غرور، یہ ہمارا تکبر، یہ ہماری رشتہ داریاں، یہ اولاد، یہ مال، یہ جگیرے، یہ سارا کا سارا کچھ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم جو ہے نا ایسے سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، اور یہی سب کچھ کے پیچھے ہم جو ہے نا ساری کی ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ لا الہ، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اور سب سیماب ہے،
बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर अगर रोड के ऊपर आप देखें दूर से ऐसे दिखाई दे रहा है पानी ही पानी है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं होता। जब आप करीब जाते हो तो वहां पे कुछ भी नहीं होता। तो ये पूरी कायनात के ये जो मज़ाहिर फितरत, ये सारे के सारे मनाजिर जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी चीज की हस्ती नहीं है। कोई भी चीज हमेशा के लिए मौजूद नहीं है और किसी भी चीज का वजूद नहीं है। और ये तमाम की तमाम चीजें असल में कुछ भी नहीं है। और ये ला इलाह, ये जो पहला हिस्सा है, ये वो जड़ है, ये पस्ती है। आप लोगों को पता है जड़ जो है ना गहराई की तरफ जाती है, जमीन की तरफ जाती है, पस्ती की तरफ जाती है। जब आप इन तमाम चीजों के पीछे जाएंगे तो आप पस्ती की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इन तमाम की तमाम चीजों को क्या कर देते हैं, तर्क कर देते हैं, इनके पीछे आप नहीं दौड़ते, इनको जो है ना क्या करते हैं, इनके वजूद को फानी मान लेते हैं और बल्कि ये मान लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा नजर का धोखा है। तो इसका मतलब है आपने वो जड़ मजबूत कर ली। जब वो जड़ मजबूत हो जाती है तो उस जड़ की वजह से, मजबूत जड़ की वजह से आगे तो जो है ना तनावर दरख्त बनता है। तो इसलिए भाइयों तो करना क्या पड़ेगा, इन तमाम की तमाम चीजों को हमें तर्क करना पड़ेगा। जब ये तमाम की तमाम हम चीजें कर लेते हैं, तर्क कर देते हैं, तो इसका मतलब है हमने वो जो जड़ है उस दरख्त की जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, उसे हमने मजबूत कर। जड़ मजबूत होगी, दरख्त तनावर बहुत ज्यादा सेहतमंद, बहुत ज्यादा जो है ना हरा भरा हो जाएगा। अगर जड़ जो है ना कमजोर है तो दरख्त का वजूद भी मुमकिन नहीं है। दरख्त जो है ना तनावर नहीं हो सकता, दरख्त हमेशा रहने वाला नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों ये अपनी इज्जत, इल्म, अमल, औसाफ, इन तमाम चीजों की क्या करनी पड़ेगी, नफी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये पहला जो कलमा तैयबा का पहला हिस्सा है, ये असल में इसी नफी की बात ही को कर रही है, जो है ना नफी पर मुश्तमिल है, जिसे जो है ना बुल्ले शाह ने कहा है नफी इस बात का पानी मिल रहा है। यानी इसमें पहला हिस्सा नफी ही है, यानी इन तमाम चीजों को हमें नफी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमने जड़ मजबूत करना। और दूसरा जो हिस्सा है वो है मस्ती, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, यानी वजूद किसका है, सिर्फ अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ही क्या है, मौजूद है। बाकी तमाम की तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये हमारा दिखावा ही है और कुछ भी नहीं, हमारी नजरों का धोखा ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से अगर हम इसी हिस्से को अल्लाह तबारक बुजुर्गों ने मस्ती का नाम दिया, अगर हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे जो है ना किस्मे शऊर में ये बात बैठ जाए कि ये तमाम की तमाम चीजें कोई वजूद नहीं रखती, वजूद है तो सिर्फ एक जात का और वो मेरे अल्लाह। जब ये जात, ये कंसेप्ट, ये बात हमारे कल्ब में, हमारे दिमाग में जो है ना छा जाती है, तो तब क्या होता है, तब ऐसे होता है कि वो दरख्त जो है ना क्या होने लग जाता है, मजबूत होने लग जाता है। तब वो दरख्त क्या होने लग जाता है, मजबूत होने लग जाता है। और इसके अंदर जो है ना क्या आने लगती है, कशादगी आने लग जाती है और हर एक चीज जो है ना खूबसूरत लगने लग जाती है। देखिए बात ये है कि ये तमाम की तमाम चीजें अगर आप, जब दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि सिवाय अल्लाह की जात के हर एक चीज जो है ना क्या है, फानी है, तो तब हमें जो है ना तो ये तमाम दुख सुख, इज्जत जिल्लत औलाद, फला 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 फला, ये गरीबी, ये खूबसूरती, बादशूरती, खैर शर, ये तमाम के तमाम चीजें इन मसाइल से हम निकल आते हैं। जब हम निकल आते हैं तो इस तरह से फिर ये दरख्त जो है ना मजबूत होता है और इसकी शाखें खूब फलती फूलती हैं, तब जाकर इस दरख्त के ऊपर मस्ती छाती है और इसके रंग इंसान में दिखाई देगा। तो इंसान में जो औसाफ दिखाई देने चाहिए वो असल में यही है, इन तमाम चीजों के ख्यालात, इन ख्वाहिशात नफ्स को तर्क कर देना और सिर्फ अल्लाह की याद में महव रहना, ये असल में वो है। ऐसे समझ ले अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है जिससे जो है ना ये दरख्त क्या होता है,
تو اس کے بعد جب یہ درخت تناور ہو جائے گا، جب ہم ان تمام چیزوں کو، تمام خواہشات کو، تمام ان بے معنی جو ہے نا ڈیمانڈوں کو، یا ان اپنا ایسے سمجھ لیں اپنے اوپر چڑھے ہوئے رنگوں کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا کیا کر دیتا ہے، طاقتور مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر اس کے اوپر لگتا ہے پھل، اور وہ پھل کیا ہے؟ حضور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو پھل ہے یہ تیسرا حصہ ہے، اور وہ پھل ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے ہم پر، اور کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا نہیں کہا، لیکن اس کے بارے میں کہا ہے کہ میرا تم لوگوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میرا حبیب تم لوگوں کے اندر، میں نے اپنا محبوب تم لوگوں میں پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ تیسرا حصہ ہے کلمہ پاک کا، اور اسے ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ ہستی کا نام دیتے ہیں، ہستی کا نام دیتے ہیں۔ اور صوفیہ اکرام کے متعلق یہ ہے کہ یہ جو اوصاف ہے، یہ جو محمدی رنگ ہے، جب یہ اصل میں پھل ہے، یہ پھل ہے، یعنی جب آپ اپنی خواہشات وغیرہ کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد میں غرق ہوتے ہیں، تو تب آپ کا وجود جو ہے نا سامنے آتا ہے، تب آپ کا وجود، اور وہ وجود جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں محمدی رنگ ہوتا ہے، وہ اوصاف محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ آتے ہیں تو یہ پھل ہے، یہ پھل ہے، اور تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انسان کی کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسمیں نہیں کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن پاک میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو کبھی آپ کے زلف کی قسم، کبھی چہرے کی قسم، کبھی گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، تو کبھی چادر کے اوڑھنے کی قسم، تو کبھی جو ہے نا اس مقام کی قسم جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے نا یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ یہاں پہ جا کے انسان کی ذات کی نظر میں انسان کی وقت، یہاں پہ جا کے اللہ کی نظر میں انسان کی وقت بنتی ہے۔ اس لیے یہ کلمہ طیبہ کا پھل ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے نا کیا ہماری توجہ دی۔ تو یوں دوستو یاد رکھیں یہ جو ہمارا کلمہ طیبہ ہے یہ اصل میں درخت ہے، اور اس کی جڑیں ہمارے اندر، اور اس کے پھل اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے۔ اور جب آپ جتنا زیادہ جو ہے نا ان خواہشات کو ترک کریں گے، اللہ کی یاد میں ڈوبیں گے، آپ پر محمدی رنگ چھائے گا، تو تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا خوش ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر جو ہے نا کیا ہوں گے؟ وہ اوصاف پیدا ہوں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ اور یہ اوصاف صرف اور صرف کلمہ کے ورد کرنے سے نہیں ہوتے، یہ اصل میں ایک لاہ عمل ہے پورا، یہ ایک پورا جو ہے نا کیا ہے؟ اصول ہے، یہ اصول زندگی ہے، جس کو اپنا کر تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم جو ہے نا کیا ہوں گے؟ مقبول ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اس وقت حاصل ہوں گے جب ہم محمدی رنگ میں ڈوبیں گے، اس کی رنگ میں جو ہے نا کیا ہوں گے؟ ڈھلیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر مہربان ہوگا۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف صرف اور صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے ہر ایک حکم پر اپنی زندگی کو پوری کو ڈھال دیں، تب جا کے ایسا ہونا ہے۔ تو یہ تھے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے سمجھ لیں اس آیات کا جو ہے نا تشریح جو میری سمجھ میں آئی وہ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر دی۔ اور جب بندہ ان تینوں باتوں کو سمجھ لیتا ہے کہ کلمہ طیبہ کے تین حصے ہیں، ایک کیا ہے؟ پستی، ایک کیا ہے؟ مستی، اور ایک کیا ہے؟ ہستی۔ لا الہ پستی، الا اللہ مستی، اور کیا؟
محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اصل میں ہستی ہے، اور یہاں پہ جا کے انہیں جو ہے نا محمود کا مقام ملا، اور محمود کا مقام وہ ہوتا ہے جہاں پہ کسی